حضرت ابراہیم کی سیرت کا ایک اور شاندار پہلو، آپ نے ایک بار ایک بڑا کمال کا منظر دیکھا کہ ایک بندے کو سمندر میں اس کی ہلاکت ہو گئی، سمندر میں وہ ڈوب کے مر گیا، مچھلیوں نے کھایا اس کی باڈی کو، تھوڑی دیر بعد اس کی لاش سمندر کے کنارے پہ آئی، تو پھر جانوروں نے کھایا، اس کے بعد دیکھا کہ پرندے آئے، پرندوں نے بھی اس کی باڈی سے کھایا۔ آپ کے ذہن میں خیال آیا کہ یا اللہ، یہ بندے کو قیامت کے دن تو کیسے اٹھائے گا؟ ایمان تو تھا مگر اس کی باڈی کے اجزاء تو 3 الگ الگ مخلوقات کھا گئیں، اور قیامت کے دن یہ واپس کھڑا ہونا ہے اس نے۔ تو سبحان اللہ، آپ نے اللہ سے کہا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، پھر یہ دیکھیں حضرت ابراہیم کا یہ واقعہ بھی قرآن میں موجود، 3 پارے میں سورہ بقرہ۔ آپ کہتے ہیں وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، اے اللہ، حضرت ابراہیم نے عرض کی کہ اے میرے رب مجھے دکھا دے تو مردے کیسے زندہ کرے گا۔ ارشاد ہوتا ہے قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ، اے ابراہیم تو ایمان نہیں لایا، تجھے یقین نہیں؟ قَالَ بَلَىٰ وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، اے اللہ ایمان لایا ہوں، مجھے یقین ہے مگر میں ذرا دل سے دیکھنا چاہتا ہوں اور قرار آ جائے، میں عین الیقین چاہتا ہوں، میں اس کو مزید دیکھنا چاہتا ہوں۔ قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ، قرآن کہتا ہے رب نے فرمایا کہ اچھا 4 پرندے لے، فرمایا اس کو اپنے ساتھ ہلا لے، اپنے ساتھ مانوس کر لے، پھر ان کا ایک ایک ٹکڑا پہاڑ پر رکھ دے، منہن جزءا ثم ادعوہن یاتینک سعیا، فرمایا پھر انہیں بلا، وہ تیرے پاس چلے آئیں گے پاؤں سے دوڑتے، وَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اور جان رکھ اللہ غالب حکمت والا ہے۔ اب ہوا کیا، حضرت ابراہیم کو حکم ہوا کہ 4 پرندے لیں۔ اب آپ نے چاروں پرندے الگ الگ لیے، مور لیا، کبوتر لیا، آپ نے مرغ لیا اور ایک گدھ لیا، ان چاروں کو اپنے ساتھ تھوڑا ٹائم رکھا تاکہ وہ آپ سے انسیت پالے، تاکہ چاروں کے بارے میں کنفرم بھی ہو جائے کہ یہی 4 ہے، کوئی اور مکس نہ ہو جائے۔ اس کے بعد آپ نے چاروں کو ذبح کیا، چاروں کا قیمہ بنایا اور چاروں کا قیمہ مکس کر دیا، چاروں کا الگ الگ نہیں، چاروں کا ٹوٹل مکس کر دیا، اور اس کے چھوٹے چھوٹے پیس سمجھ لیں 4 پہاڑ پر رکھ دیے، الگ الگ پہاڑوں پر، اور چاروں کی جو چہرے تھے یعنی ان کی کھوپڑیاں تھیں وہ اپنے پاس رکھی، اس کا قیمہ نہیں بنایا، یعنی ان کے سر آپ کے پاس ہیں چاروں پرندے کے، چاروں کا مکس قیمہ ہو چکا ہے، اور 4 الگ الگ پہاڑ پر رکھ دیے۔ قرآن نے کیا کہا تو انہیں پکارو ہیں۔ اب یہ بھی ذرا میں آگے آ کے بتاؤں گا اس ایک خوبصورت آیت کے اس جز سے کیا سیکھنے کو مل رہا ہے۔ قرآن نے کیا کہا کہ انہیں پکارو، تو آپ نے کہا یا ایھا الدیک، اے مرغ، یا ایتھا الحمامہ، اے کبوتر، یا ایھا النسر، اے گدھ، یا ایھا الطاؤس، اے مور۔ آپ کی پکار پر وہ چاروں پرندے جو ہیں ان کا قیمہ اب آسمان پر اڑنا شروع ہوا ہے۔ فکشن، گرافکس ہیں، آج کل اینیمیشن کا دور ہے، کمپیوٹر پر جناب لوگ بہت ساری چیزیں بنا لیتے ہیں۔ سنو 5000 سال پہلے قرآن میں یہ واقعہ موجود ہے کہ کیا ہوتا ہے، ان چاروں کا قیمہ اڑتا ہے، اور اب جس کا مرغ کا ہے وہ مرغ کی طرف، مور کا ہے تو مور کی طرف، کبوتر کا چاروں کے جسم پورے کمپلیٹ ہوتے ہیں، سر نہیں ہے، سر تو آپ کے پاس ہے نا، وہ چاروں پرندے بغیر سر کے دوڑتے ہوئے آپ کے پاس آتے ہیں، زندہ ہو جاتے ہیں مگر سر نہیں ہے، قریب آتے ہیں تو حضرت ابراہیم نے ان کا سر جو ہے وہ واپس ان کے پاس لگا دیا، سب سر بھی ان کا لگ گیا، آ کر دانہ چگنے لگ گئے۔ حضرت ابراہیم نے اپنی آنکھوں سے مردوں کو زندہ ہونے کا واقعہ دیکھا اور آپ کے دل کو اطمینان اور قرار آیا، یہ میرا رب یہ ہے۔ کیسے ہیں، کہتے ہیں کسی کو شیر کھا جائے، کسی کو مچھلی کھا جائے، کسی کی سمندر میں موت آ جائے، معاذ اللہ کسی کے پرخچے اڑ جائیں، کوئی آگ میں راکھ ہو جائے، میرا رب چاہے تو سب کو دوبارہ جسم، ان کی تمام باڈی کو پھر کریٹ کرے گا اور وہ قیامت کے دن جمع ہوں گے۔ حضرت ابراہیم نے یہ اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور یہ واقعہ بھی قرآن میں موجود۔ یہاں کیا سیکھنے کو ملا؟ پہلی بات، میرے رب کی قدرت کیسی ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، ٹھیک ہے۔ دوسری بات، علماء کہتے ہیں، صوفیانہ تفسیر اس کی لکھی گئی کہ 4 پرندے کیوں لیے گئے، کبوتر، مور، گدھ، اور چوتھا کون سا تھا، مرغ۔ فرمایا ان چاروں کی نا ایک ایک بری خصلت ہے۔ مرغ ہے اس کے اندر شہوت بہت ہے، جو کبوتر ہے اس کو اپنی اڑان پر بڑا ناز ہے، بڑا تکبر ہے، بہت اونچا اڑتا ہے۔ فرمایا گدھ جو ہے اس کا کیا پرابلم ہے، گدھ کے بارے میں فرمایا کہ وہ لالچی بہت ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد ایک اور پرندہ ہے مور، اس کو اپنی خوبصورتی پر بڑا ناز ہے، وہ خوبصورتی کی وجہ سے بڑا پراؤڈ فیل کرتا ہے۔ تو فرمایا یہ 4 بری عادتیں ہیں،
اس کو ذبح کر کے یہ پیغام دیا گیا کہ اگر تم بھی اپنی اونچی اڑان، اپنے اونچے مرتبوں، اپنے اونچے مقام کا تکبر چھوڑ دو، اپنی خوبصورتی پر گھمنڈ کرنا چھوڑ دو، ہوس اور شہوت کے بعد اپنے آپ کو بچا لو، لالچ کر کے دنیا کے بال کے پیچھے بیڑا غرق اپنا نہ کرو، اگر ان عادتوں کو ذبح کر دو تو اللہ آج بھی تمہارے دل کو زندہ فرما دے گا۔ ان کو زندہ کیا نا، فرمایا ان عادتوں کو ختم کرو، رب تمہارے دل کو زندہ فرما